اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ پشتو میں ایک شعر ہے کہ دستار تڑی ہزار دی دستار سڑی پشمار دی۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ویسے تو دستار پہننے والے بہت ہیں لیکن اس کے اہل بڑے کم ہیں۔ میں نے بھی پہنا ہوا ہے، پتہ نہیں اہل ہوں کہ نہیں، لیکن اپنی قوم نے، اپنے عوام نے میرے سر پہ 2 دفعہ پہنایا، اور تیسری دفعہ میرے لیڈر عمران خان صاحب کو میرے حلقے سے، مردان سے 3 دفعہ میرے حلقے کے عوام نے یہ دستار عمران خان اور میرے سر پہ اور ہماری تحریک انصاف کے سر پہ رکھی۔ میں ان کا مرتے دم تک احسان مند رہوں گا، مردان کا، خیبر پختونخوا کا، پشاور کا، پورے پاکستان کا۔ لیکن جن نے مجھے ووٹ دیا ہے میں ان کا احسان نہیں اتار سکتا، کیونکہ یہ بہت بڑی عزت، آپ کی پگڑی آپ نے میرے سر پہ رکھی، میرے لیڈر عمران خان کے سر پہ رکھی۔ دستار ہمارے ملک میں ہمیشہ عزت اور تکریم کے لیے یوز ہوا۔ جہاد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دستار باندھی، ٹیپو سلطان نے بھی دستار باندھی تھی، اور آج بھی جو وردی میں یا بغیر وردی کے مجاہد نکلتے ہیں، چاہے فوج میں ہو یا عام کپڑوں میں، دستار باندھے نکلتے ہیں پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے۔ آج میں نے مناسب سمجھا کہ وہ دستار پہن کے کچھ باتیں آپ کے سامنے کروں جو مجھے میری قوم نے پہنائی 2013 میں، پھر 2018 میں، پھر 2022 میں۔ ہمارے پشتو کے مشہور شاعر ہیں خوشحال خان خٹک بابا، اور وہ بھی اپنے وقت میں ظلم و جبر کے خلاف کھڑے رہے، اور ان کا ایک شعر ہے کہ زو خوشحال تور پلاس کفن پگاڑ برا پاسا کہ خبر شم چی پختون دچا غلام نے، کہ میں خوشحال خان خٹک کفن پہنے اور تلوار ہاتھ میں لیے قبر سے باہر نکل آؤں گا اگر مجھے یہ پتہ لگا کہ پشتون کسی کا غلام بن گیا ہے۔ تو یہ ملک ہم نے غلامی کے خلاف ایک آزادی کے لیے بنایا، اور مجھے اس بات پہ فخر و خوشی ہے، کہ جس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں عمران خان کے، وہ بھی اس ملک کے لیے کھڑا تھا اور کھڑا ہے۔ دوبارہ بھی موقع ملا سیاست میں، کبھی زندگی میں، دوبارہ بھی عمران خان ہی میرا لیڈر ہوگا۔ ہاں، ماضی میں کبھی گیا، اگر آج سے 100 سال پیچھے اللہ لے گیا تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح ہوں گے۔ لیکن اس بات پہ مجھے خوشی ہے کہ سن 47 میں جب یہ ملک بن رہا تھا تو اس سے تقریباً 20 سال پہلے 1927 میں میرے دادا خان پیر محمد خان صاحب آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن شامل ہوئے، علی گڑھ تحریک میں شامل ہوئے، مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور تحریک پاکستان میں ایک فعال کردار ادا کیا۔ سن 1940 میں جب قرارداد لاہور پاس ہو رہی تھی، وہی پیر محمد خان صاحب ضلع مردان اور خیبر پختونخوا سے قافلے لے کے یہ گئے اور مسلم لیگ کے اکابرین کے ساتھ، اور وہاں لاہور منٹو پارک میں کئی ہفتے انہوں نے گزارے، پڑاؤ ڈالے، اور قرارداد پاکستان جو پہلے قرارداد لاہور کے نام سے منسوب تھی، پھر قرارداد پاکستان کے نام سے پاس کر کے واپس آئے، تحریک میں حصہ ڈالا، 7 سال تحریک چلائی۔ تحریک پاکستان میں ڈی اے خان جیل میں گئے، ظاہر بہت سے لوگ پابند سلاسل ہوئے، اور ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح جو پیچھے تصویر ہے ان کے دایاں ہاتھ بنے اور جیل کاٹی۔ اس بات پہ فخر و خوشی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف میرے دادا پیر محمد خان صاحب تحریک پاکستان میں حصہ لیا، لیکن میرے لیڈر عمران خان جو آج میری جماعت کے لیڈر ہیں، ان کے والد کرام اللہ خان نیازی صاحب بھی سن 40 میں قرارداد لاہور میں اسی گراؤنڈ میں تھے۔ اور اس بات کا ذکر میں نے لاہور مینار پاکستان جلسے میں کیا تھا کہ آج ان لوگوں کے پوتے اور نواسے جو ہیں وہ آج پاکستان بچانے نکلے ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ خیبر پختونخوا کے بلند پہاڑوں سے نکلنے والا ایک نوجوان علی محمد، میرے جیسے بہت سے نوجوان ہمارے ساتھ شامل ہوئے عمران خان صاحب کے ساتھ 2013 میں، جب انہی پہاڑوں سے، میرا حلقہ مالاکنڈ کے پہاڑوں کے دامن میں ہے، ایک طرف بنیر کی پہاڑیاں ہیں، اس طرف مالاکنڈ کی ہیں، اس طرف بنیر کی ہیں، اس طرف بابو دوشمزو کی پہاڑیاں ہیں، سوابی کا علاقہ ہے، اس طرف مومند ڈسٹرکٹ ہے، بیچ میں 4 سدے کی نہریں ہیں، 4 سدے کے دریا ہیں، زرخیز علاقہ ہے، بلند و باڑا پہاڑ، اور جری اور غیور قوم، اور اس طرف سامنے پھر پشاور ویلی کے وسیع و عریض میدان ہے۔ یہ نوجوان علی محمد، جس کو آپ علی محمد خان کے نام سے جانتے ہیں، 2013 میں
پاکستان زندہ باد کی سوچ ذہن میں رکھ کے عمران خان کے ساتھ شامل ہوا، اس سوچ کے ساتھ جو میرے چچا لیاقت خان نے کی تھی کہ ہم اس لیے عمران خان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں کہ میرے 2 سال کی نواسی آج بولنا سیکھ رہی ہے، کل جب بولے گی مجھ سے پوچھے گی کہ نانا جان پاکستان جب تباہ ہو رہا تھا آپ کیا کر رہے تھے، تو میں اس کو کہوں گا کہ بیٹا جو بیچارے تھے میں ان کے ساتھ تھا۔ ہم اس سوچ کے ساتھ آئے خیبر پختونخوا کے ان پہاڑوں سے۔ میں اسلام آباد اس وقت میں دارالخلافے میں بیٹھا ہوں، اس اسلام آباد میں اس سوچ کے ساتھ آیا تھا کہ وہ جو پہاڑوں میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہم لگاتے ہیں وہ نعرہ اب اسلام آباد کے ایوانوں میں گونجے گا، اور وہ گونجا۔ علی محمد کے منہ سے وہ آواز نکلی، اللہ نے نکالی، میرے جیسے اور ساتھیوں کے منہ سے بھی نکلی، پاکستان زندہ باد۔ ہم نے کہا مرتے دم تک وہ کہتے رہیں گے، مرتے دم تک پاکستان زندہ باد، ہماری قبر سے بھی آواز آئے گی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ خیبر پختونخوا سے آنے والا یہ شخص، یہ نوجوان جو آنکھوں میں پاکستان زندہ باد کے خواب سجائے رکھتا تھا، اس کو اسی اسلام آباد سے ایک دن پکڑ کے اور اپنے گھر مردان میں بیچ کے اس پہ غداری کا پرچہ کٹے گا، اور وہی غیور عوام جنہوں نے اس کو غیرت کے نام پہ پاکستان کے لیے عمران خان کی جھولی میں پھینکا تھا کہ جاؤ عمران خان اس کو لے جاؤ، یہ بھی تمہارے ساتھ ہوا۔ اپنے ہی مردان میں، مجھے نہیں پتا تھا کہ 780A جو دہشت گردی کا پرچہ ہے، آرمی ایکٹ 5912، سیکشن 7 سیکرٹ ایکٹ 120B، اور پتہ نہیں کون کون سے پرچے مجھ پہ کٹے۔ اپنی عدالت مردان میں جو ریاست کی عدالت ہے، وہاں سے پرچہ ختم ہونے کے بعد عدالت سے سرٹیفکیٹ لینا پڑا کہ میں محب وطن ہوں۔ یہ ان لوگوں کے نواسے کو اور پوتے کو یہ سرٹیفکیٹ لینا پڑا جو قائد کے ساتھی تھے۔ کیا پیر محمد خان، میرے دادا خان پیر محمد خان، قبر میں پتہ نہیں وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ آج پاکستان تو ہم بنا کے دے گئے اس قوم کو، اور ہمارے پوتے ان حالات میں جب ہم پہ دہشت گردی کے حملے ہوئے، سوات میں جو کچھ ہوا، میرے اپنے مردان میں جس بینچ پہ میں بیٹھ کے وکالت کرتا تھا، میرے استاد محترم عبداللہ جان ثانی صاحب جو بہت بڑے سٹالورٹ تھے، خیبر پختونخوا کا بہت بڑا وکیل تھا، وہ بھٹو صاحب کے ساتھی بھی تھے ایک زمانے میں، ان کے بیٹے الیاس ثانی، میرے استاد کی فوتگی کے بعد ان کی سیٹ میں نے چلائی، 16-17 مہینے اس سیٹ پہ میں بیٹھا۔ میرے بھائی جیسا ساتھی ثانی صاحب کا بیٹا الیاس ثانی، میرے اپنے کچہری پہ خود کچھ دھماکہ ہوا، اور جس بینچ پہ میں بیٹھتا تھا وہ میرا ساتھی اس دھماکے میں شہید ہوا۔ اس دن میں نہیں تھا، ورنہ میری بھی لکھی گئی ہوتی۔ ایسے ہم نے دہشت گردی سہی ہے۔ میرے اپنے گھر، میرے علاقے میں 45 جنازے آئے 2013 میں جب خود کچھ دھماکہ ہوا، پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہوئے ہمارے علاقے میں، سوات میں، بونیر میں، چارسدہ میں، مردان میں، پشاور میں، مومند میں، خیبر میں، اور آج بھی ہو رہے ہیں وزیرستان، نارتھ ساؤتھ وزیرستان، باجوڑ میں۔ ان حالات میں وہاں سے ایک نوجوان اپنے باپ اور اپنے دادا کا مشن لے کے جاتا ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے 1995 میں جب میرے دادا پیر محمد صاحب فوت ہو رہے تھے، مجھے انہوں نے یہ کہا کہ علی محمد ہم نے بڑی مشکل سے ملک بنایا ہے، اللہ اس کو میری زندگی میں کچھ نہ کرے۔ ہم تو وہ مشن لے کے چلے تھے یار، ہمیں کیا پتا تھا کہ اپنے گھر میں ہم پہ غداری کا داغ یہاں لگایا جائے گا۔ آپ کا مجھے نہیں پتا، لیکن اپنا مجھے پتا ہے، ہمارے پشتون کلچر میں ماں سے بڑی گالی جو ہے وہ غداری کی ہے۔ ہمارے خون میں غداری نہیں ہے۔ ملک بنانے والے ہیں، بچانے والے بھی ہیں۔ صرف پیر محمد صاحب کی کہانی نہیں ہے، ان کے باپ خان شاہ نظر خان، جا کے ریکارڈ چیک کریں، حاجی صاحب تورنگزئی جب فرنگی کے خلاف جہاد کر رہے تھے، دادا نے تو قلم کے ذریعے اور سیاسی جہاد کیا، پر دادا نے بندوق کے ساتھ جہاد کیا۔ حاجی صاحب تورنگزئی ہمارے گھوڑوں پہ بیٹھ کے ملکنڈ پاس کراس کیا، ہمارے خلاف انگریز کی دربار میں CD ہوئی، ہمارے خلاف سیکرٹ رپورٹ گئی کہ یہ تحریک آزادی میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ ان کے سنتری ہمارے استبل میں آئے اور چیک کیا تو ہمارے گھوڑے وہاں موجود تھے۔ راتوں رات حاجی صاحب تورنگزئی جب جہاد پہ نکلے، جب انہوں نے مالکنڈ کراس پاس کیا تو راتوں رات گھوڑے واپس بھیجے تاکہ ہمارے خلاف اگر کوئی CD ہو تو رپورٹ غلط ثابت ہو۔ ماں کی طرف کے جو پرنانا تھے وہ رنجیت سنگھ کے خلاف جہاد میں شہید ہوئے۔ میری ماں مجھے بتاتی ہیں کہ 1 سال انہوں نے حفاظ کرام بٹھائے رکھے گھر میں، سوابی ایریا سے میری نانکا ہے، میرے پرنانا 1 سال حفاظ کرام بٹھائے رکھے اس مقصد کے لیے کہ یا اللہ مجھے اللہ شہادت دے دے اسلام کے لیے۔ تو نانا کی طرف سے سکھوں کے خلاف، پر دادا کے ساتھ
فرنگی کے خلاف، دادا انگریز کے خلاف قائد اعظم کے ساتھ، اور ہم عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان بچانے کے لیے. ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں، غدار نہیں ہیں، نہ میں، نہ عمران خان، نہ میرے ساتھی. غلطیاں ہو سکتی ہیں کسی سے بھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اپنے علاقے میں ان الزامات کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ آنا پڑے گا. اور کبھی ہم نے پشتون کی سیاست نہیں کی، کبھی لسانیت کی سیاست نہیں کی. ہم نے ہمیشہ اسلام آباد میں آ کے پاکستان زندہ باد کہا ہے، اور اسی لیے پنجاب نے مجھے اون کیا. پنجاب سے مجھے پیار ملا ہے، سندھ سے پیار ملا ہے، کراچی سے پیار ملا ہے، کشمیر کی پہاڑیوں میں ہم گئے ہیں، کشمیر سے ہمیں محبت ملی ہے، گلگت بلتستان سے محبت ملی ہے، ہمیں پورے پاکستان اور اوورسیز سے محبت ملی ہے. چاہے میں ہوں، چاہے عمران خان ہوں، چاہے عمران خان کے بہت سے ساتھی، ہمارے جتنے پارلیمنٹیرینز جو پارٹی میں ہیں، جو نہیں ہیں، جن حالات میں کو جانا پڑا وہ بھی آپ کے سامنے. لیکن ایک درد ہے اس سینے میں کہ ہم تو پاکستان زندہ باد کے لیے نکلے تھے. پہلے تحقیقات تو کرتے، معلومات تو کرتے. میں یہ نہیں کہتا جس نے نقصان کیا ہے ریاست کا، جس نے بھی کیا ہے، چاہے علی ہے، جو بھی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. ہاں، ریاست اگر محبت کا معاملہ کرے، ریاست اگر جو ہے درگزر کا معاملہ کرے، ماں درگزر بھی کرتی ہے، ہونا چاہیے. لیکن پہلے تحقیق تو کرو، چیک تو کرو. دہشت گردی کا اور ملک سے غداری کے پرچے ان پہ کاٹ رہے ہو جن کے خون میں جو ہے پاکستان سے محبت گوند کے ہماری ماؤں نے ہماری کانوں میں لوریاں جو ہیں وہ اللہ اکبر کی دی ہیں، پاکستان زندہ باد کی دی ہیں. انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں پاکستان زندہ باد کہتے رہیں گے. جیل میں بھی کہا، جیل کے باہر بھی کہا، اپنی ہی مٹی، اپنے ہی مردان میں عید الاضحیٰ جب کرپشن کے چارجز پہ اور دہشت گردی اور پتہ نہیں کون کون سی جو میں نے آپ کو گنوایا اس پہ اندر رکھا گیا، عدالت کے حکم سے نکلے اللہ کے کرم سے. جب تک زندہ ہیں اسلام کی، پاکستان کی، فلسطین کی، کشمیر کی، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہم لڑتے رہیں گے. پاک فوج کو پاکستان کی، اسلام کی فوج سمجھتے ہیں، قربانی ہے ہماری، اس میں بھی خاندان کی طرف سے. جب ایسٹ پاکستان ہو رہا تھا، میرے ماموں میجر محمد علی صاحب جسور میں لڑ رہے تھے، پرزنر آف وار بنے. باپ کی بڑی محبت تھی ان سے، ان کی جدائی میں باپ ان کے فوت ہو گئے. شیر بہادر خان میرے نانا کا نام. جب واگا بارڈر پہ واپس آئے، میجر محمد علی صاحب نے پوچھا میرے ماموں خالد خان سے کہ وعدہ تھا، وہ کہتے تھے باپ کو وہ نہیں ہے. ان کی گاڑی ایک پرانی کالی مرسڈیز ہوتی تھی، ان کی گاڑی ان کو بھیجی گئی پک کرنے واگا بارڈر سے. پوچھا والد کدھر ہیں؟ ان کو بتایا کہ آپ کے آنے کا انتظام کر رہے ہیں، مہمان بہت ہیں، آ نہیں سکے، گاؤں میں ہیں. انہوں نے نہیں بتایا کہ ان کے والد شیر بہادر خان کدھر ہیں. جب میجر محمد علی صاحب واپس ہاتھیان مردان پہنچے تو ان کی ملاقات اپنے والد شیر بہادر خان سے حجرے میں نہیں، قبر پہ ہوئی. آج ان لوگوں کے بچوں کو غدار کہہ رہے ہیں آپ. اس سے پاکستان آگے نہیں جائے گا. آئیں ذرا پاکستان کا سوچیں، آئیں پاکستان زندہ باد پہ سب اکٹھے ہوں. عمران خان جیسے لوگ غدار نہیں ہیں، نہ ہم جیسے لوگ. ہم پاکستان کو بچانے بنانے والے ہیں، اور آپ لوگ بھی بے شمار ایسے ہیں پاکستان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، چاہے سیاسی ہیں، غیر سیاسی ہیں، سرکاری ہیں، غیر سرکاری ہیں، عام آدمی ہیں. ہم سب پاکستانی محب وطن. اس وقت ملک کو چیلنجز کا سامنا ہے، اس وقت ملک کو بہت زیادہ دہشت گردی کا سامنا ہے، اس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے. ہم نے تو مشکل حالات میں پڑھا. ہماری طرف تو پڑھائی کا مسئلہ بڑا خراب ہوتا ہے. وہ تو 100 سال پہلے بھی شکر ہے ہمارے دادا کو بھیجا گیا علی گڑھ. الحمدللہ ہمارے والدین نے ہمیں ہاتھ میں بندوق نہیں دی، ہمیں ہاتھ میں قلم دیا تھا. خدا را ہمیں ہاتھ میں بندوق نہ تھمائے، ہم قلم پکڑ چکے ہیں. اسی لیے ایک ایسے علاقے سے جہاں پڑھنا لکھنا اتنا آسان نہیں تھا، ہم پشتونوں نے ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنایا تھا. الحمدللہ سندھ کی اسمبلی نے پھر ووٹ ڈالا، بلوچستان کے شاہی جرگے نے، اور وہاں کے خانوں، نوابوں اور وہاں کے عام بلوچوں نے، سب نے جناح صاحب کا ساتھ دیا. بلوچستان کی بات کر رہا ہوں. اور پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا دل ہے. تو پھر ہماری دشمنی کس سے ہے؟ کس سے ہے؟ اس بیک گراؤنڈ سے آ کے ہمیں انجینئرنگ جیسی تعلیم، کمپیوٹرز میں بی ایس سی کیا، پھر پاکستان سے وکالت کی، لندن سے بھی وکالت کی. کوئی یہ نہ کہے کہ یار یہ پشتون کا بیٹا ہے اور یہ تو پتہ نہیں کوئی لڑنے مرنے والے لوگ ہیں، ان کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. تو وکالت کی یہاں سے بھی کی اور وہاں سے بھی کی، جہاں میرے لیڈر جو ہے اس ملک سے وہ بھی ڈگری لے کے آئے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یار
یہ لوگ تو پڑھتے لکھتے نہیں ہیں. ہم نے تو جو پہلا لفظ لکھا وہ پاکستان لکھا ہے اور آپ نے ساتھ میں غدار لکھ دیا. چلیں یہ فیصلہ اللہ کرے گا. اگر ملک سے محبت غداری ہے تو یہ غداری تو ہم سب کریں گے. پاکستان زندہ باد اگر غداری ہے تو وہ تو میں بھی کہوں گا, میرا بیٹا عثمان بھی کہے گا, ہمارے لحد سے ہمارے قبر سے بھی وہ اذانیں اور وہ باتیں جو وہ آئیں گی انشاءاللہ. تجھ کو سکھاؤں میں تقدیر کیا ہے. شمشیر الثنا اول طاؤس رباب آخر. پاکستان زندہ باد تا قیامت پائندہ باد.